آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، العلم نور، یقین نور ہے جس کے سینے میں سجا سینہ وہی پر نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، مدری چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور سیزن 17 ہے اور 8ویں سلسلے پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج کا مقابلہ یوں ایک انوکھا ہے کہ 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے، جن میں چشتیاں ہے، اسلام آباد ہے اور خیبر پختونخوا سے سوات کی ٹیم ہے۔ آج ان تینوں میں سے 2 ٹیمیں ہم سے جدا ہوں گی اور ایک ٹیم ہوگی جو اپنے سفر کو آگے کے لیے جاری رکھے گی۔ دیکھنا یہ ہے چشتیاں، اسلام آباد یا سوات، یہ تو وقت بتائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ پھر ذہنی آزمائش آ گیا، جستجو ہے دین کا پیغام یا رب۔ آئیے تینوں ٹیموں سے تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد بلال حسن شاہ ہے اور میرے والد محترم کا نام رضوان علی شاہ ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان رضا نیو سٹی واک اینڈ میں درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق تربیلا غازی کے گاؤں عیسیٰ سے ہے۔ چلے جناب، ماشاء اللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جواد حسن اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام مقبول احمد ہے۔ میں بیسیکلی سرگودا سے ہوں اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی G11 اسلام آباد میں درجہ ثالثہ یعنی 3rd ایئر میں پڑھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں BS اسلامک اسٹڈیز کے 1st سیمسٹر کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تیسرے اسلامی بھائی۔ حذیفہ قادری بن زائد حسین اتاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار روات میں 3rd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق روات راولپنڈی سے ہے۔ چشتیاں کے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد امیر اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق بھی شہر چشتیاں سے ہے۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عبداللہ اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام عبد المجید ہے۔ میں بیسیکلی فوٹ عباسکر ہائیسی ہوں اور میں جامعۃ المدینہ چشتیاں شریف میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد یار ہے اور میرے والد محترم کا نام اللہ یار دلتانہ ہے اور میرا تعلق لڈن ضلع وہاڑی سے ہے اور میں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں BS انٹرنیشنل ریلیشنز کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ وہاڑی کے علاقے کا نام لوٹن لیتے ہیں، کیا نام ہے؟ لڈن۔ لٹن، لڈن۔ یس سر۔ میں پہلے پریشان ہوا کہ لیوٹن جو ہے یہ لندن کے قریب ایک علاقہ ہے، پھر جب آپ وہاڑی کہتے ہیں تو میں UK سے واپس آ جاتا ہوں، تو یہ لڈن ہے۔ چلے جناب سوات کی طرف چلتے ہیں۔ جی میرا نام محمد شاہ حسین ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد صبور ہے اور میں جامعہ قادریہ سے فراغت حاصل ہوئی ہے مجھے اور ابھی سوات میں خطابت کے خدمات انجام دیتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نعمت اللہ ہے اور میرے والد کا نام عبد الرزاق ہے۔ میں سوات کے علاقے میں اندم کا رہنے والا اور میں جامعہ کا طالب العلم ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحان خان ہے، والد کا نام عالم شیر ہے اور دیر کے رہنے والے ہوں۔ ماشاء اللہ۔ چلے جناب، تینوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، چونکہ آج 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، کچھ تبدیلی ہوتی ہے، کچھ سوال کم ہوتے ہیں، مگر سیگمنٹس کون کون سے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جانے کے لیے علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور۔ علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل تلاش کیجئے، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے ناظرین پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں۔ علم نور ہے۔ العلم نور، تین
سوال ہوں گے. ویسے تو 5 سوال ہوتے ہیں مگر آج چونکہ 3 ٹیمیں ہیں تو تینوں ٹیموں سے 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال کریں گے ہم اسلام آباد والوں سے. جو شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ سنت کی مچانے کے لیے علم دی تو نور ہے، ہاں بالیقین نور ہے جس کے سینے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا. کیا خوبصورت بات حضرت سیدنا امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پاک اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے دنیا میں اس کی تعریفیں ہوتی ہیں اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوگا. یعنی یہاں بھی عزتیں بلند ہوتی ہیں، وہاں بھی عزتیں ملیں گی. پھر کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی طرح سے حکم ارشاد فرمایا؟ ناظرین یہ بہت یونیک کوسچن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 طرح سے حکم ارشاد فرمایا. نمبر 1 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے. نمبر 2 پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرماتے کہ محبوب یہ عمل کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو بجا لاتے. 2 طریقے سے نبی پاک پر حکم ارشاد ہوتا تھا، ایک وحی کے ذریعے، دوسرا ایک پیغام پہنچایا جاتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا تناول فرمایا؟ میں سزا سینہ وہی پر نور ہے. شفا شریف میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. بی بی عائشہ کا فرمان، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. جواب درست دے دیا ہے. یہاں تمام عاشقان رسول کے لیے کیا خوبصورت دلاسا ہے کہ جن کے کھانے پینے میں یا جن کی دنیاوی نعمتوں میں بعض اوقات کمی ہوتی ہے تو وہ دل چھوٹا کر لیتے ہیں. ارے جن کے سبب کائنات بنی ہے انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. کیا بات ہے. اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے؟ اسلام آباد والوں سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسماء حسنہ سے مراد وہ نام ہیں جن سے اللہ عز و جل کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام اور اس کو ان سے پکارو. کیا بات ہے. اسماء حسنہ سے مراد اللہ پاک کے وہ نام ہیں جن سے اللہ پاک کو پکارنے کا حکم دیا گیا. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے ہمارے چشتیاں والوں کی. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ جناب رحمت للعالمین ہے تو کیا وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ کہتی ہے دنیا امیر اہل سنت کو سلام اور مجدد دین و ملت اعلی حضرت کو سلام. ان کا دامن بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں. ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخر دونوں میں رحمت ہیں اور کافروں کے لیے دنیا میں اس طرح رحمت ہیں کہ یک بارگی کے عذاب کے آنے سے زمین میں دنسنے سے اور عذاب سے ممون رہتے ہیں. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ نور ہوں جس کے ذریعے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. میں ایسی رحمت ہوں جس کے سبب لوگ ہدایت پاتے ہیں. جی ہاں میرے آقا جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بھی رحمت ہے کہ وہ زمین میں دھسا نہیں دیے جا رہے، ان کے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، ان پر یک بارگی عذاب نہیں آتا، ورنہ پچھلی قوموں میں ایسا ہوتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. ناظرین اب ایک وظیفہ ملنے جا رہا ہے آپ کو. بہت سارے لوگ ہوں گے جو قرضے میں ڈوبے ہوں گے اور قرضے سے نجات مل جائے، قرضہ اتر جائے، اس کی دعا کیا ہے ہم سوات والوں سے پوچھیں گے. ادائیگی قرض کی دعا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادائی قرض کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے.
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اے اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ کیا پیاری دعا ہے، اسے یاد کر لیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور ترجمہ تو کمال ہے نا، کاش یہ ترجمے پر بھی عمل کرنے لگ جائیں تو کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ اے اللہ پاک مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ اللہ یہ دعا ہم سب پہ حق کے قبول فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب جو سوال ہے تینوں ٹیموں سے، اس میں کچھ آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، آپ کو آپشنز دکھائے جائیں گے، آپ اسٹاپ کہیں گے تو اسکرین رک جائے گی اور پھر اسی ٹاپک سے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ جی باری ہے اسلام آباد والوں کی۔ فرض واجب اور سنت مل کر سیکھ چلے قرآن پاک سے متعلق اب آپ سے سوال کیا جائے گا۔ سوال بتائیے جناب، حدیث پاک میں قرآن پاک سے خالی سینے کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ آپ چاہیں تو آپشن لے سکتے ہیں، چاہیں تو کسی کی مدد دے سکتے ہیں۔ چاہیں تو آپشن لیں، چاہیں تو مدد لیں۔ آپشن دے دیں۔ آپشن بتائیے جناب۔ ویران محلہ، ویران جنگل یا ویران مکان؟ قرآن پاک سے خالی سینے کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ جو قرآن یاد نہیں کرتے، جو قرآن پڑھتے نہیں، انہیں غور کرنا، جلدی جواب دیں۔ ویران مکان۔ ویران مکان بتائیے۔ ویران مکان جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جس کا دل میں قرآن نہیں ہے وہ ویران مکان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے والا، یاد کرنے والا بنائے۔ چشتیاں والوں کی باری ہے، آپشن دکھائیے۔ سٹاپ۔ جناب صحابہ کرام، سوال بتائیے، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر کس صحابی نے پائی؟ تین آپشن آپ چاہیں تو مل سکتے ہیں، چاہیں تو ڈائریکٹ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں۔ آپشنز دیجئے جناب۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی حضرت ابو ہریرہ نے، مگر عمر کس نے پائی ہے یہ آپ غور کریں۔ حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں 250 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوات والوں کی باری ہے، دکھائیے آپشنز۔ سٹاپ کر دیں جناب۔ اولیاء کرام بتائیے جناب کیا سوال ہے؟ حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب کا نام بتائیں۔ آپ چاہیں تو آپشن لیں، چاہیں تو مدد لیں۔ آپشن چاہیے جناب۔ تین ان کو اشارے دیے جائیں گے۔ حضرت داتا علی جویری، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 3 نمبر۔ تیسرے نمبر پہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب۔ تین سوال تھے، تینوں کی تیاری آپ کے سامنے، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے اب باری ہے حاضرین سے سوال کرنے کی۔ حاضرین سے سوال کیجیے اور دیکھیں کہ کون جواب دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے، دے بھی پاتا ہے کہ نہیں دے پاتا۔ جی سوال یہ ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان لالا اتاری ہے، والد کا نام محمد ابراہیم لالا اتاری۔ جی جناب۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ۔ آپ نے اپنا نام بھی صحیح بتایا، اپنے والد صاحب کا نام بھی بالکل صحیح بتایا، مگر جو سوال تھا وہ صحیح نہیں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عطا اللہ ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے۔ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
پیر و مرشد کا نام سید شاہ آل رسول ہے. سید شاہ آل رسول، کیا خوبصورت ان کا نام ہی کتنا پیارا ہے، اور کتنا پیارا شعر ہے شجرے میں. پتہ ہے مجھے بہت پسند ہے وہ شعر ہے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جگہ میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے. آئیے ایک اور سوال. جی ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ چلیں، سب سے بڑی سورت اپنا نام بھی بتائیں گے، کیا مصروفیت بھی بتائیں گے. جی میرا نام محمد سہیل ہے، بیریا ٹاؤن سے آیا ہوں. ماشاءاللہ. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. ان کا جواب بالکل درست ہے، اور ان کو انشاءاللہ عز و جل مسواک بھی تحفے میں پیش کی جائے گی، اور مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. چلے جناب، یہ سوال جواب بھی ہو گئے. آج چلے ناظرین کالز کی طرف چلتے ہیں. سیف اللہ طاری عرض کر رہا ہوں، اور اسلام آباد کی ٹیم کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس ٹیم میں ہمارے ایک کلاس فیلو بھی ہیں جواد حسن طاری، اور یہ بہت ہی اچھے نعت خوان بھی ہیں. حاجی صاحب سے عرض ہے کہ ان سے ایک شعر بھی طرز میں سن لیجئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. چلیں، یہ بھی ان کا انکشاف ہو گیا آج ماشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. زاہد حسین اتاری رواد سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ذہنی آزمائش اپنی باریں لٹا رہا ہے، الحمدللہ علم دین کا خزانہ آتا رہا ہے. تو منچ کی زینت الحمدللہ میرا بیٹا مظفر قادری بھی بنے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حاجی حبیب بھائی سمیت تینوں ٹیموں کو مدینہ شریف کی حاضرین نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ اس طرح کی پیاری پیاری دعاؤں کا. چلیں جناب، دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تینوں ٹیموں کے 6 نمبر ہیں، اور اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عشق کے بول. کچھ سناتے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سناتے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق کب علی سے سوزے جگر کی ہے، مشتاق کب علی سے سوزے جگر کی ہے. چلیں، ماشاءاللہ بتایا گیا جواد حسن اچھے نعت خواں ہیں. تو آج آپ کی باری جب عشق کے بول میں آئے اور کوئی شعر آپ سے پوچھا جائے تو پہلے نثر میں سنا دیجئے گا، پھر طرز میں سنائیے گا. جناب باری ہے اسلام آباد والوں کی. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. سے تو سے جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا. ماشاءاللہ. ہماری ٹیم چشتیہ سے سوال ہے. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. جواب درست دے دیا ہے. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، چھپ گیا چاند
سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. جناب سوات والوں سے سوال ہے، نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، نظر ہو قدموں پر ان کے نثار آنکھوں میں، نظر ہو قدموں فی ان کی نثار آنکھوں میں، بنائے اپنا ہو راہ گزار آنکھوں میں. بنائے اپنا ہو وہ راہ گزار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے اسلام آباد والوں سے، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. جناب باری ہے چشتیاں والوں کی، حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا. حال دل کھول کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال دل کھول کر دل آہ ادا کر نہ سکا، اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. سرسرے دشت مدینہ جو کرم فرماتی. کیوں میں افسردگی بخت کا پرواہ کرتا. کیوں میں افسردگی بخت کی پرواہ کرتا. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب آپ تینوں ٹیموں سے کچھ شعر دکھائے جائیں گے اور درست شعر بتانا ہوگا، ایگزیکٹلی درست بتانا ہوگا. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی، دکھائیے جناب. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبا لب سے. تین آپشن ہے. تا حشر رہے ساکی آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے سائم آباد یہ میخانہ، تا حشر رہے باقی ساقی کا یہ میخانہ. ویری انٹرسٹنگ. تینوں میں سے ایک ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. جواب درست دے دیا ہے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے. تا حشر رہے ساقی ساقی آباد یہ میخانہ. تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ. چشتیاں والوں کی باری ہے. ایک شعر دکھائیے جناب. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے قبر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے عرش پر عزت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں، دیکھنی ہے
حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جناب باری ہے سوات والوں کی شعر دکھائیے لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں رحمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے ثقلین میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی جواب بالکل درست دے دیا ہے رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی جناب اب باری یہاں حاضرین کی ہے سبحان اللہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں یہ شعر مکمل کیجئے رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد ارسلان اتاری اورنگی ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے واہ کیوں واہ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں کیا تحفہ دے رہے ہیں ان کو انشاءاللہ عز و جل غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جناب شعر سنائیں رخصت قافلہ رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں آسان شعر پوچھ لیتے ہیں شاید ہمارے بحریہ ٹاؤن والے بتا دیں دور سے آئے ہیں تو چلیں ایک تحفہ اور لے جائیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن قادری کراچی سے ماشاءاللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے جواب درست دے دیا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے ماشاءاللہ انہوں نے جواب درست دیا ان کو انشاءاللہ عز و جل جس میں مناجات بھی ہیں نعتیں بھی ہیں منقبت بھی ہیں وسائل بخشش یہ انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جائے گی چلے جناب ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام میرا نام محمد قاسم یعقوب ہے اور میں چیچا وطنی سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں بلاوا آتا ہو مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے جلد اللہ کرے کہ بلاوا آ جائے آمین چلے جناب ایک اور کال دے دیں پھر ہم انشاءاللہ اسکور بورڈ دیکھتے ہیں
شیر محمد اتاری شعبہ اصلاح اعمال ملاکنڈ ڈویژن. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا جو سلسلہ جاری اور ساری ہے انتہائی خوبصورت منظم اور عمدہ انداز سے چل رہا ہے. الحمدللہ ہم سب اس مبارک پروگرام کو بڑے شوق اور محبت اور دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے مالاکنڈ سے کال کی. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. کچھ جان لے اسرار بھی مرحلہ ہر ایک جناب 12 اور 12 تینوں ٹیموں کے سیم نمبر ہیں. اس کا مطلب مقابلہ بڑا زبردست ہونے جا رہا ہے. ناظرین وقت ہوا ہے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت. جناب ہماری گزارش ہے اسلام آباد کی ٹیم سے تشریف لائیے. دیکھیں کون سا جو ہے وہ باکس کھولتے ہیں. بتائیے کیا لکھا ہے اس میں. 15 اچھی عادتیں. 15 اچھی عادتیں. واہ بھائی واہ، آج ہمیں 15 اچھی عادتیں پتہ چلنے والی ہیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جھوٹ نہ بولنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بڑوں کی عزت کرنا، والدین کے ہاتھ چومنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، صبر کرنا، اخلاص، چھوٹوں پر شفقت کرنا، وقت پر قرض ادا کر دینا، غیبت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، بغض نہ کینا، تکبر نہ کرنا. جناب جواب درست دے دیا ہے، لیکن اب یہ ساری باتیں عمل کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو نہیں کرنے والی وہ نہیں کرنی ہے، اچھے بچوں کی طرح. چلے بھائی چشتیہ والے آ جائیں. 13 نمبر کھولا ہے جناب. کیا ہے اس میں؟ 15 محدثین کے نام. باپ رے باپ. چلے جناب 15 محدثین کے نام بتائیں گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، امام ترمذی، ابن ماجہ، ابو داود، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام احمد رضا خان، امام محمد، امام حاکم، امام ابن حجر، امام کستلانی، امام سیوطی، سفیان ثوری، سفیان عینیہ، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ. کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. جب آپ آئے اور آپ کو 15 محدثین کا نام احمد یار کے بارے میں آیا کہ ان کو دینا ہے تو میں سمجھا بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، مگر بڑے پیارے انداز میں. جی جناب کون آ رہے ہیں یہاں سے؟ نعمت بھائی آ رہے ہیں. چلیں بھائی اب دیکھتے ہیں نعمت بھائی کون سا باکس کھولتے ہیں. 3 نمبر کھولا ہے. خان صاحب کیا ہے اس کے اندر؟ 15 تابعین کے نام. 15 تابعین کے نام. اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عباس بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، عباس بن عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاطمۃ الصغریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فاطمۃ الصغریٰ رحمۃ اللہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. واہ سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے خان صاحب، زندہ باد. اور میرا خیال ہے شاید پہلی بار ہوا ہے کہ تینوں ٹیموں نے پورے نام بتا کر 2 نمبر حاصل کیے. بہت خوبصورت پروگرام جا رہا ہے، بڑا زبردست مقابلہ جا رہا ہے. آپ نے حضور ان سے بھی 15 نام پوچھے، ان سے بھی پوچھے، ان سے بھی پوچھے، ہم آپ سے کچھ نہ پوچھیں. 15 مت پوچھنا، آپ کی مہربانی. 15 ہی پوچھوں گا، لیکن آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا. پہلی سے 15 کی گنتی پوچھ لو تو بتا دوں گا. اچھا ان 15 مبارک مزارات، کسی بھی 15 مبارک مزارات کے جہاں پر آپ کی حاضری ہوئی ان کے نام بیان کیجیے. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ان مزارات کی دوبارہ زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جحش، یہ شہداء احد میں سے ہیں. پھر اگر آگے چلیں تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت المعالی. پھر آگے چلیں تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں ہیں، تو وہیں کافی مزارات ہو گئے. پھر اگر اب اسی ترتیب سے اگر آئیں تو مولا علی شیر خدا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر آگے چلیں تو ماشاءاللہ اگر پاکستان میں آ جائیں تو داتا حضور ہمارے دلوں کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہاں بھی حاضری کا شرف ملا.
इमाम बरी सरकार, पीर मेहर अली शाह साहब, बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। क्या बात है, क्या बात अब या कराची आए तो कराची में माशाल्लाह मनोड़ा, तो अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने करम किया, अल्लाह इन बुजुर्गों का मज़ार दिखाया है हमें, इनको महशर में उनको दीदार भी नसीब फरमाए और इनके साथ जन्नत में दाखिला भी नसीब फरमाए। चले जनाब, हो गए 15 तो हो गए ना जी, ज़्यादा हो गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले जनाब, ये तमाम मज़ारात और इन मुक़द्दस मकामात को अगर आप देखना चाहते हैं, इनकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो हमारे 2-3 प्रोग्राम्स हमने मदनी चैनल पर किए थे, वो ज़रूर देखें। एक का टाइटल था ज़ियारत हरमैन, ये पुराना बहुत पहले हरमैन तय्यबैन में रिकॉर्ड किया था। फिर एक मुसलसल हमने प्रोग्राम किया ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा, वो भी आपको यूट्यूब पर सोशल मीडिया वगैरह पे मिल जाएगा। कई मुल्कों के मज़ारात हमने उसमें रिकॉर्ड किए और कई तारीख़ी मकामात भी हैं, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सुरूर आएगा इंशाल्लाह। आइए नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 14 और 14 तीनों के बराबर है जनाब। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फिक़ह हनफी और उसके दलाइल। जनाब, अब सवाल है इस्लामाबाद वालों से, सदकाए फितर की मिकदार क्या है? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक सदक़े फ़ितर वाजिब है और इसकी मिकदार निस्फ़ सा गंदम यानी 2 किलो से कम अज़ कम 80 ग्राम कम। और इस पर दलील ये इरशाद फरमाते हैं कि हदीस पाक में इरशाद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी हुजाज मक्का की तरफ भेजा और उसे फरमाया कि जाके ऐलान कर दो कि सदक़ा फ़ितर हर मुसलमान मर्द औरत, हर छोटे बड़े पर और हर आज़ाद ग़ुलाम पर 2 मुद यानी निस्फ़ सा गंदम और 1 सा तआम के बराबर वाजिब है। जनाब, ये गंदम के जो फितर सदका फितर है उसकी मिकदार इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक निस्फ सा यानी तकरीबन 2 किलो से 80 ग्राम कम है। और इसकी हदीस भी आपने सुन ली, दलील के तौर पर जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तिया वालों से सवाल है कि किबले की तरफ मुंह या पीठ करके कज़ाए हाजत करना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक किबला की जानिब मुँह या पीठ करके क़ज़ाए हाजत करना मकरूह तहरीमी है क्योंकि ये बेअदबी है। अहनाफ का ये मुअक्कफ़ कसीर अहदीस से साबित है। हदीस पाक में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई कज़ाए हाजत करने बैठे तो किबला की तरफ ना ही मुंह करे और ना ही पीठ करे। जनाब, हो सकता है कज़ाए हाजत किसी को समझ ना आए, तो जब भी टॉयलेट यूज करेंगे तो न किबले की तरफ मुंह करेंगे न पीठ करेंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। स्वात वालों से सवाल है, खड़े होकर पेशाब करना कैसा? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। आजकल ये वबा बड़ी आम हो गई है। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नज़दीक खड़े होकर पेशाब करना ममनू और मकरूह है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई कहे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो आप इसका तस्दीक़ न करें, क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बैठ कर पेशाब फरमाते थे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, हमें ये आदाब भी ज़िंदगी के मालूम होने चाहिए कि किस तरह कौन सा काम करना दुरुस्त और कौन सा सुन्नत के ख़िलाफ़ या शरीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह करे शरीयत के आकाम के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें। चले नाज़रीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब, 16, 16 और 16 तमाम टीमें बिल्कुल बराबर हैं। कमाल यह है कि अब तक किसी ने कोई गलती नहीं की है। इससे अंदाज़ा हो रहा है तैयारी कमाल की है, मगर अब कुछ तलाश करना है। सेगमेंट का नाम है तलाश कीजिए। जनाब, तीनों टीमें बारी बारी आएंगी। पहले एक एक मौका है सिर्फ, क्योंकि 3 सवाल हैं। तीनों टीमों को एक एक लफ्ज़ तलाश करना है। इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामी भाई आ जाए। कौन इस्लामी भाई तशरीफ लाएंगे? चलिए जनाब, जव्वाद हसन भाई आ रहे हैं और जव्वाद हसन भाई से गुजारिश है कि जबले ओहद तलाश करके बताएं।
नाजरीन आप भी घर बैठे गौर कीजिए इस स्क्रीन पर जबल ओहद कहाँ पर है। जबल ओहद पहुंच गए जनाब, आखिर में पहुंचे हैं मगर सही पहुंचे हैं। अल्लाह आपको जबल ओहद की ज़ियारत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जन्नती पहाड़ है जबल ओहद, तो कमाल का पहाड़ है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस जिसका मजमून है ओहद मुझसे मोहब्बत करता है, मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ और ये जन्नत में हमारे साथ होगा। उलमा ने बड़ी प्यारी डिबेट की है कि जब पत्थर पहाड़ नबी पाक से मोहब्बत करे तो वो जन्नत में साथ होगा, उम्मती मोहब्बत करे तो क्यों ना करम होगा। अल्लाह में जबल ओहद के सदके सच्ची नबी पाक से मोहब्बत अता फरमाए। अहमद यार आ रहे हैं चिश्तियाँ की तरफ से, चले अहमद यार भाई ये दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर अपना नाम तलाश करके दें, आप ऐसा करें कि मुज़दलिफ़ा तलाश करके दें। मुज़दलिफ़ा, इट्स नॉट दैट इजी। मुज़दलिफ़ा, जनाब इन्होंने भी लगता है तलाश कर लिया है, अब क्या सही तलाश किया है ये देखना है। मुज़दलिफ़ा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अहमद यार को और हम सबको मुज़दलिफ़ा की हाज़िरी नसीब फरमाए। स्वात वालों की बारी है, शाह हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, ये लीजिएगा जनाब। और आपने लफ्ज़े एहराम तलाश करके देना है। एहराम, अरे भाई इतना जल्दी एहराम तलाश कर लिया। चले भाई अल्लाह आपको जल्दी जल्दी एहराम बांधना नसीब फरमाए, लब्बैक पढ़ना नसीब फरमाए। ये कोई गलती नहीं कर रहा है। यहाँ से कौन है जो आएगा हमारे पास? चलें, आज जो सबसे दूर से आया है, आज के प्रोग्राम में जो सबसे दूर से आया उसको बुलाते हैं। आप कराची की बात कर रहे हैं या नहीं, कराची के बाहर से भी कोई हो, फासला दूर हो। हाँ, एक होता है वैसे ही आए हुए हैं ना, और एक प्रोग्राम के लिए आए हैं। अच्छा, प्रोग्राम के लिए लाहौर भी हैं, फैसलाबाद भी हैं। अच्छा, कश्मीर, जी माशाल्लाह कश्मीर। अब ये दूर कौन से टीम ज़हनी आजमाइश की टीम के अलावा, ज़हनी आजमाइश की टीम वाले ना हो और हमारे यहाँ लोग काफिलों में आते हैं वो भी ना हो, कोर्सेज के लिए ना हो, वैसे दूर से आए हो। मेरा ख्याल है कराची से जो दूर से आए वो देख लें, वरना तो ये सारे माशाल्लाह पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा बहुत दूर दूर से आए। जी, बहरिया टाउन दूर है और एक औरंगी टाउन वाले भी थे, और भी देखें। अच्छा, औरंगी वाले मिल गए। अब औरंगी दूर है या बहरिया दूर है? बहरिया टाउन दूर है। चलो बहरिया टाउन वालों को बुलाओ भाई, चलो चलो आ जाओ भाई। बहरिया टाउन से कौन आया? आ जाए, आ जाए, जल्दी आ जाए। और बड़ा प्यारा लफ्ज आपने तलाश करना है भाई। आ जाओ, आ जाओ। आ रहे हैं वो बहरिया, थोड़ा दूर। बहरिया से आ रहे हैं, इतना दूर से तो नहीं, ये तो स्टूडियो से ही आ रहे हैं ना। जल्दी आ जाए भाई, आ जाए माशाल्लाह। ये मार्केट लीजिए और आपने लफ्ज उम्रा तलाश करना है। अल्लाह आपको मुझे उम्रा नसीब फरमाए, सबको नसीब फरमाए। आइन मीम रा और हा, उम्रा। आइन मीम रा और हा, क्रॉस में भी हो सकता है, राइट लेफ्ट भी हो सकता है। उम्रा नहीं, इस तरह नहीं होता है। वाह भाई वाह, ये वैसे नई चीज लेकर आए हैं आज। मैं दिखाता हूँ क्या किया इन्होंने। बैरिया टाउन वाले ना राउंड अबाउट बनाया इन्होंने। वाह भाई वाह, ये तो देखे ये उम्रा कैसे बनाया इन्होंने। आइन मीम रा और हा, वाह क्या बात है भाई। तवाफ के चक्कर होते हैं, मगर यहाँ आपने या तो सीधा या ऊपर नीचे या क्रॉस में ढूंढना है उम्रा। और कोई है भाई तलाश करने वाले? चले भाई एक और भेजे। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी कोशिश की आपने, तशरीफ लाए। आ जाए भाई, आ जाए। उम्रा, वाह भाई वाह। बैरिया टाउन में बहुत सारे राउंड अबाउट है ना, इसलिए इन्होंने यहाँ भी राउंड अबाउट बना दिया। इन्होंने कोशिश की, इनको इंशाल्लाह तोहफा जरूर दे, तोहफा इंशाल्लाह बगदाद शरीफ की तस्बीह तोहफे में देंगे इंशाल्लाह। उम्रा, वाह भाई वाह। नहीं हो गया, हाँ उम्रा ठीक सही तलाश कर लिया। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है जनाब। अल्लाह आपको भी उम्रा नसीब फरमाए, हमें भी नसीब फरमाए। माशाल्लाह ने तोहफा पेश करे। आइए जनाब, माशाल्लाह। नाजरीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। किसी टीम ने अब तक कोई गलती नहीं की है। आइए वक्त हुआ है नेक अमाल का जायजा लेंगे और फिर इंशाअल्लाह नात ख़्वानी भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो मज़ीद कॉल्स भी शामिल करेंगे। तमाम इस्लाम भाई अपने नेक अमाल के रिसाले निकाल लें, वरना मोबाइल एप्लीकेशन निकाल लें और अपने अपने नेक अमाल का जायज़ा ले लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतें की, पाँचों नमाजें बा जमात अदा की, हर नमाज से क़ब्ल नमाज की दावत दी,
رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی. کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات معاد ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے. شجرے کے اوراد پڑھے. 313 بار درود شریف پڑھے. آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے. فجر کے لیے جگایا. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. گھر درس ہوا. مسجد درس دیا یا سنا. سنت کے مطابق لباس پہنا. زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 1 مشت داڑھی ہے. گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. سنت کے مطابق کھانا کھایا. مسلمانوں کو سلام کیا. کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. اوابین یا اشراق و چاشت پڑھی. عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی. 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی. دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی. جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے. کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. ذاتی دوستی تو نہیں کی. وقت پر قرض ادا کر دیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے. صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی. چوک درس دیا یا سنا. والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا. اسراف سے بچے. ٹریفک قوانین کی پابندی کی. تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. زبان کے گناہوں سے بچے. فضول باتوں سے بچے. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے. امامہ شریف باندھا. ماں باپ کا ادب کیا. اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چلے جناب، یہ بھی ہو گیا نیک اعمال کا جائزہ. آئیے وقت ہوا ہے نعت شریف میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی. دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. ہجر نبی میں بے اثر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں. کھلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں. وہ گلیاں
گلیاں گلی کھلی گلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں عجب دل گوشا ہے مدینے کی گلیاں عجب دل گوشا ہے مدینے کی گلیاں جیسے پھولوں کی کلیاں پھولوں کی کلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں نہ کیوں کر کا گولستان کا گولستان کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں عجب دل گوشا مدینے کی گلیاں جیسے پھولوں کی کلیاں پھولوں کی کلیاں پھولوں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں مدینے کی مدینے سے کعبے کو بھی عزت ملی ہے مدینے سے کعبے کو بھی عزت ملی ہے وہی کی تو پھولوں میں خوشبو بسی ہے صبا وجد میں جھوم کر کہہ رہی ہے جھوم کر کہہ رہی ہے کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں مدینے سے ہوتی ہے تقسیم نعمت مدینے سے ہوتی ہے تقسیم نعمت وہیں سے بٹا کرتی ہے ساری دولت وہیں سے بٹا کرتی ہے ساری دولت فیدا اس پہ ہوتی ہے ہر وقت جنت پرستی ہے دن رات رب کی رحمت رب کی رحمت کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں وہ گلیاں کھلی کھلی کلیاں ہیں طیبہ کی گلیاں ہیں وہ گلیاں کے چم جائیں زائر کی قسمت وہ گلیاں کے چم جائیں زائر کی قسمت وہ گلیاں کے عشاق کے دل کی راہ وہ گلیاں
फूलों की रंगत खिली खिली कलियां हैं तैबा की गलियां हैं वो गलियां खिली खिली कलियां हैं तैबा की गलियां हैं मदीने को जिस वक्त घर से चलूंगा मदीने को जिस वक्त घर से चलूंगा तो फिर किसके रोके से मैं रुक सकूंगा तो फिर किसके रोके से मैं रुक सकूंगा लाख कोई ना हरगिज़ सुनूंगा बाब पूछेंगे फौरन कहूँगा मैं फौरन कहूँगा हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह ओ बुलाना या हबीब अल्लाह धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा धड़क उठेगा ये दिल या धड़कना भूल जाएगा बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे दिले बिस्मिल का उस दर पर तमाशा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह परस्ती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें परस्ती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें परस्ती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे वहाँ पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह पहुंच जाएंगे जिस दिन में उजागर उनके कदमों में पहुंच जाएंगे जिस दिन में उजागर उनके कदमों में पहुंच जाएंगे जिस दिन में उजागर उनके कदमों में किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह हमको बुलाना या हबीब अल्लाह हमको बुलाना या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
मदीने की गलियों की प्यारी बातें हुई हैं। क्या खूबसूरत वो गलियां हैं। अल्लाह करीम वो मुबारक गलियां, वो मुबारक राहें हम सबको देखना नसीब फरमाए। किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। अल्लाह वो मुबारक गलियां नसीब फरमाए। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, आपसे दो चीजें पूछनी है। एक तो ये इरशाद फरमाएं कि आप बाकी सेगमेंट्स आराम सुकून से बैठ के करते हैं, लेकिन जो शेर व शायरी वाला सेगमेंट है वो आप खड़े होके करते हैं और बड़े जोश के साथ करते हैं। और दूसरा ये इरशाद फरमाएं कि अशार के दौरान आप बाज़ औक़ात वजाहत शुरू कर देते हैं। अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है और दिल करता है आप करते रहें। तो मुझे लगता है कि जैसे आपको अशार की वजाहत करने का कुछ मतलब जुनून की हद तक शौक है, तो इस हवाले से इरशाद फरमाएं। दोनों ही सवाल बड़े दिलचस्प हैं। यकीनन अशार और नातख़्वानी हर आशिक के रसूल के दिल की ग़िज़ा है, और जब अशार होते हैं तो एक अजब समा बनता है। नातख़्वां मिलकर नात भी पढ़ते हैं, उसमें अशार पढ़ते हैं। तो शुरू से ही मेरा ख्याल एक मामूल बन गया है कि पहला सेगमेंट में बैठ के करता हूँ, फिर खड़े होकर ज़रा वॉक अराउंड करके करता हूँ, आखिरी सेगमेंट भी करता हूँ सफ़र मगर अकेले। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सेगमेंट करता हूँ, लेकिन इश्क के बोल करता हूँ। और अशार की जो वजाहत है उसमें मेरा ज़हन ये होता है कि बाज़ औक़ात बड़े खूबसूरत अशार तो सारे जी चाहते हैं बंदा शरा करे, लेकिन ज़ाहिर प्रोग्राम का टाइम भी देखना होता है। मगर कुछ अशार ऐसे होते हैं कि जिसकी अगर समझा दी जाए, तफसील बता दी जाए, तो उसके बाद उसको सुनने का ही लुत्फ़ आ जाता है। तो मेरा जी चाहता है कि जो मुझे लुत्फ़ आ रहा है इस शेर के पीछे जो शायर ने कहा है और जो उसका माफ़ी ज़मीर है, अगर ये सबको पता चल जाए, और मुझे जैसे आपने भी कहा और भी जगहों से लोग कहते हैं कि आप जब समझाते हैं तो उसके बाद हमें सुनने का और लुत्फ़ आता है, तो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत तफसील में भी नहीं जाना चाहिए, मगर शॉर्ट इशारे ज़रूर देने चाहिए जिससे चीज़ों को समझना आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वक्त हुआ है स्कोर बोर्ड का। देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दिल तड़पता है मदीने की हमें भी दीद हो। 18, 18 और 18। अब तक कोई गलती नहीं की है। सेगमेंट है जिसका नाम है कुरानी मालूमात। जनाब, अब बारी है इस्लामाबाद वालों से। कुरान पाक की सबसे तवील आयत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सबसे तवील आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 282 यानी 282 नंबर। जनाब, कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत के बारे में तो शायद सबको पता है, सूरह बकरा, मगर आयत तवील कौन सी है? सूरह बकरा ही है, मगर आयत नंबर 282। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तियां वालों से सवाल है, सूरह जुमुआ में लफ्ज कुल कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह जुमा में लफ्ज़ कुल 3 बार आया है। लफ्ज़ कुल 3 बार आया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह मुल्क में लफ्ज़ कुल कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मुल्क में लफ्ज़ कुल 6 बार आया है। सूरह मुल्क में लफ्ज़ कुल 6 बार आया है। कितनी नई मालूमात। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लगता है स्टूडियो वाले थक गए हैं। हर सही जवाब पर बाआवाज़े बुलंद क्या कहेंगे? 19वें पारे में कितने सजदे हैं? इस्लामाबाद वालों से सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वें पारे में 2 सजदे हैं। 19वें पारे में 2 सजदे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिश्तियां वालों से सवाल है, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सूरह रहमान में कितनी बार आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पारा 27 और सूरह रहमान में ये 31 बार आया है। 31 टाइम आया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन सूरह मुरसलात में कितनी बार आया है? 10 बार आया है। 10 बार आया है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। कोई तैयार नहीं है गलती करने के लिए। नतीजा क्या होगा आज? क्या मुकाबला वहां भी बराबर हो जाएगा या आखिरी सेगमेंट में फैसला हो जाएगा? आइए नाजरीन, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सजाने के लिए इल्म दी तो नूर है, हाँ बिल्यकीन नूर है। जनाब 22 और 22 शुरू से लेकर आखिर तक तीनों टीमें बराबर रही हैं, मगर अब इनको बराबरी ख़त्म करनी होगी। 2 को हमसे जुदा होना है, मगर कैसे? क्योंकि प्रोग्राम और उसका आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सफ़र है। चले जनाब,
चिश्तियां वाले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले स्वात और स्वात वाले चिश्तियां, जनाब आपस में स्वैप कर लें एक एक इस्लामी भाई, क्योंकि सफर करना है मगर अकेले करना है। आप यहां आएंगे। 5-5 सवाल, सही कहना है या गलत कहना है, मशवरा किसी से नहीं करना है। बारी है बिलाल हसन शाह इस्लामाबाद से। मिसवाक करने से कुव्वते हाफजा बढ़ती है। सही। नमाज इस्तिस्का फर्ज किफाया है, एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए। सही। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के पीर साहब मुफ्ती नकी अली खान हैं। गलत। हजरत अब्दुल मुत्तलिब प्यारे आका के चचा हैं। गलत। मस्जिद अक्सा इराक में मौजूद है। गलत। एक गलती आपसे हुई है। नमाज इस्तिस्का फर्ज किफाया नहीं है और बाकी 4 नंबर ले लिए हैं इस्लामाबाद वालों ने। अब शाह हुसैन साहब स्वात से जिनका ताल्लुक, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम नमाज फजर में 4 बार पढ़ा जाता है। गलत। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हैं। गलत। सैयदुश शहदा हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हसन का नाम शब्बीर भी रखा था। गलत। आकाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहजादियां हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। स्वात वालों ने लंबी जंप लगाई है। अब बारी है हसन रजा जिनका ताल्लुक है चिश्तियां से। मैयत को कफन देना फर्ज किफाया है। जल्दी करें। गलत। ख्वाजा गरीब नवाज का मजार पुरनवार अजमेर शरीफ में है। सही। इमामा शरीफ बांध कर पढ़ी गई 2 रकतें बगैर इमामा वाली 70 रकतों से बेहतर हैं। सही। जोहर की कुल 14 रकतें हैं। सही। 100 आयात का हिफ्ज करना हर मुसलमान मुकल्लफ पर फर्ज ऐन है। गलत। जनाब देखना यह है कितनी गलतियां की हैं। 2 गलतियां कर दी हैं। अब तीनों टीमों के नंबर अलग अलग हो गए हैं। वो तीनों टीमें जो बिल्कुल साथ चल रही थी, मगर अब भी मुकाबला बाकी है जो कि तब्दील हो सकता है। अब बारी है हुजैफा इस्लामाबाद से ताल्लुक है। लफ्ज़ सलाम में 4 हुरूफ नहीं हैं। गलत। बाद मगरिब 6 रकतें मुस्तहब है, इनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। सही। जनाजे को कांधा देना इबादत है। सही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा हजरत फारूक आजम की साहबजादी नहीं थी। सही। मुस्तामल पानी से वुजू और गुस्ल जायज नहीं है। सही। जनाब एक गलती आपसे हुई है। हजरत हफ्सा फारूक आजम ही की साहबजादी थी। अब 4 नंबर आपने हासिल किए हैं। अब बारी है रेहान खान स्वात। बहारे शरीयत के 16 हिस्से हैं। गलत। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब नहीं है। गलत। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब गसीलुल मलाइका है। गलत। दुआए निस्फ शाबान शबे मेराज में नहीं पढ़ी जाती। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। स्वात वाले आगे जा रहे नाजरीन। अब बारी है इस चिश्तिया के अहमद यार साहब की। रूह कब्ज करने पर मामूर फरिश्ते का नाम हजरत जिब्राइल है। गलत। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुन्नियत नहीं है। सही। गारे सजदा मक्के में है। सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। गलत। गलतियां हो गई हैं जनाब आपसे। और देखना यह है कि 2 गलतियां आप कर गए हैं। स्वात वालों के पास अच्छा मौका है, मगर बाज़ औक़ात आखिरी इस्लामी भाई से भी गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो निहायत तवज्जो के साथ जवाब देना है। अब बारी है इस्लामाबाद वाले। कहाँ गए हुए जनाब? यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, नाम है इनका जवाद हसन जी। नमाज के अहकाम किताब के मुसन्निफ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी हैं। गलत। वकूफ अरफा हज का रुकने आजम है। सही। ज़बीउल्लाह और अबुल अरब हजरत इस्माइल के अलकाबात हैं। सही। मौजूदा माह जमादुल ऊला है। सही। हदाई के बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की किताब है। गलत। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। बड़ी जबरदस्त काविश की है इस्लामाबाद वालों ने। अपना तो काम इन्होंने पूरा कर दिया है, मगर अब बारी है चिश्तियां वालों की। और चिश्तियां के इस्लामी भाई हैं जिनका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है।
سوات والوں کی کر لیتے ہیں, چلے نعمت اللہ بھائی کی پہلے باری کر لیتے ہیں, وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. حجر اسود جب جنت سے آیا تو سبز رنگ کا تھا. غلط. نماز فجر کی کل 6 رکعتیں ہیں. غلط. امام حسین کی شہادت سے متعلق مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی کی کتاب آئینہ عبرت ہے. صحیح. عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے. صحیح. ننگے سر پھرنا سنت نہیں ہے. صحیح. ایک غلطی آپ سے ہوئی ہے, ایک غلطی کی ہے جناب, 4 نمبر حاصل کیے ہیں. اب آخری اسلامی بھائی ہیں چشتیاں کے, جناب چشتیاں کے اسلامی بھائی بتائیں گے. جناب حضرت سیدنا امام حسین کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. صحیح. خوشبو لگانا سنت ہے. صحیح. مفتی اعظم مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے شہزادے ہیں. صحیح. امام زین العابدین کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. محرم الحرام کی 1 تاریخ کو کشتی نو کنارے پر لگی تھی. صحیح. نہیں جناب, 10 محرم کو لگی تھی. کئی غلطیاں کی ہیں آپ نے. کتنی غلطیاں کی ہیں؟ 3 غلطیاں کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا مقابلہ سوات والے جیت گئے ہیں. اذکر اللہ. یہ اپسیٹ ہوا ہے ناظرین. اس آخری سیگمنٹ میں مقابلے نے پلٹا کھایا. شاندار کارکردگی کا مظاہرہ سوات والوں نے کیا. چشتیاں اور اسلام آباد تیاری کر کے آئے تھے, بڑی اچھی تیاری نظر آ رہی تھی, مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں تینوں ٹیموں سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں. آپ کو ہم تحائف دے کر انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. ذہنی آزمائش میں آپ ساتھ ختم ہوا, مگر ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جلدی مدینہ دیکھیں اور مدینہ پاک میں جلدی پہنچیں. ماشاءاللہ اسلام بھائی آگے آ جائیں. اور آج کی بیسٹ پرفارمنس ہم شاہ حسین صاحب کو دیں گے. سوات کے بڑے اچھے جوابات دیے اور اپنی ٹیم کو آگے تک پہنچانے میں مدد کی. باقی ٹیمیں بھی آگے آئیں انشاءاللہ, آپ کو بڑے پیارے پیارے تحائف ہم سب کو دیں گے. اور مکتبۃ المدینہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے آپ کو رسالے بھی پیش کرے گا. اور آئیے پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. بڑا دلچسپ مقابلہ رہا, آخر میں آ کے کیسے ٹرن آؤٹ ہو گیا آپ کو دکھاتے ہیں. 30 نمبر چشتیاں, 36 نمبر سوات اور 1 نمبر پیچھے رہے اسلام آباد والے. آخری سیگمنٹ میں نمبر میں فرق آیا اور اب یہ دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ تحائف پیش کر رہے ہیں. ان کو سوٹ پیس بھی پیش کیے جائیں گے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. آپ بھی آتے رہیے, دعوت اسلامی آپ کی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کو تبرکات بھی ہیں اس کے اندر, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کے گفٹ ہیمپرز بھی آپ کو دیے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی تیاری تھی ماشاءاللہ. ایک اسلام پہ رہ گئے, اچھا وہ افسردہ ہیں, ان کو دے دیں جا کے. اور ساتھ ساتھ یہ مکتبۃ المدینہ ناظرین, یہ 12 ماہ کا ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے ان کو دیے جا رہے ہیں, تو یہ بھی آپ سب کو دیے جائیں گے. صحیح صاحب سب کو تقسیم کریں. ناظرین آج یہ معرفت القرآن کس کو دینا ہے میں سوچتا رہا, اور میں نے بغیر قرآن دازی کے آپ میں سے ایک اسلامی بھائی کو سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیے. یہ والے اسلام جی جی آپ کے پیچھے, آپ آگے آگے آ جائیں, آئیے آئیے آگے آئیے. ماشاءاللہ آگے آئیے. کیا بات ہے ماشاءاللہ, آگے تشریف لائیں. مائک دیجیے گا, یہ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر رضا. کہاں سے آئے آپ؟ نیو کراچی. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں شوز کا کام کرتا ہوں. شوز کا کام کرتے. چلیں آپ کے لیے ہم یہ تحفہ لائے ہیں, اب آپ یہ تحفہ کو قبول بھی فرمائیں, اس کو پڑھنا بھی ہے. قرآن پاک لفظ بہ لفظ انشاءاللہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا. ماشاءاللہ آپ کو اللہ سلامت رکھے, آپ کو صحت دے, اس بیماری کو اللہ دور فرما دے. ان کا حوصلہ ہے. ایسے لوگوں کو ہمیشہ حوصلے میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے, کوئی بیماری ہے, تو کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کچھ لوگ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں, پبلک میں نہیں آتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمت کے ساتھ ہر مشکل کو دیکھنا ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. چلیں جناب آپ قرآن دازی کریں گے. بچوں کی قرآن دازی پہلے ہوگی, اور اس میں جناب نمبر ہے 4492. 4492 آ جائیں آگے, اور بڑوں کی ہے 4491. ارے واہ کمال ہے, آگے پیچھے ہی ہو گیا. 4491 4401 آپ کی ہے. آ جائیں آگے ماشاءاللہ. دونوں کو تحفہ دیں گے انشاءاللہ. باقی اسلامی بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
مصطفیٰ خیر الورا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم و بدگان ہم وہی بے شرم و بدگان تم وہی گانے گیا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ از تو فیل غوث اعظم از تو فیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم زور ہو سب ہی کے رنج و غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا العلم